ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب, مجھے یہ بھارت کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی اندرونی کہانی جاننی ہے. اس سے پہلے ہم بات نہ کر لیں, ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک ویڈیو کلپ آیا ہے. ویڈیو کلپ میں سنانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو. تو پہلے سنائیے جی, کیا کہتے ہیں گرو صاحب ہمارے. So the poverty is very costly. His poverty is very costly. اچھا, یہ بڑی دیکھیے, کوئی بھی اس سے بحث نہیں کر سکتا کہ گاندھی جی ایک بہت بڑے لیڈر تھے, اور ان کی جو فلاسفی تھی نان وائلنس کی, وہ دنیا بھر میں اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں شک نہیں ہے کہ گاندھی ایک بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی. لیکن میں اکثر سوچتا ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک رسم سی ہے, کچھ لوگ جو ہمارے ہیں وہ ہمارے قائد پہ بہت تنقید کرتے رہتے ہیں, بالکل, اور ان کو بلیٹل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس ضمن میں آپ کو بتاؤں کہ قائد بڑے زبردست انسان تھے. اور مطلب میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ بہت قائد جو تھے گاندھی سے ہی بہت بڑے لیڈر تھے. گو کہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی, نہ ان کی پروجیکشن اس طرح کی ہے. لیکن اگر آپ حقیقتاً دیکھیے, یہ جو مثال کے طور پر ٹرین کا معاملہ ہے, اس میں گاندھی صاحب تو یہ آپٹکس کے لیے کرتے تھے نا, کہ تھرڈ کلاس میں سفر کر دیا, جس طرح یہ صاحب فرما رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے, لیکن یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تاریخ, یہ واقعات ہیں تاریخی, فیکٹس ہیں, حقیقتیں ہیں. گاندھی جی ٹریول کرتے تھے تھرڈ کلاس میں, لیکن ان کا جو مطمع نظر ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ دنیا کو دکھائیں کہ میں کس قدر غریبوں کے ساتھ گھل ملتا ہوں, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, کھاتا پیتا ہوں, کوئی میری ریزرویشنز نہیں ہیں. صحیح. اور یہ ان کا تھا. ایک ایز اے پولیٹیشین ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں, لوگوں کا آدمی ہوں, میں عوام کا آدمی ہوں. تو یہ ان کا تھا. اچھا, یہی بات جناح صاحب سے کسی نے کہا, ان کی ایک دو بیوگرافیز ہیں, اگر وہ میں نے پڑھی تو اس میں ان سے کہا گیا کہ گاندھی جی یہ کر رہے ہیں, وہ تھرڈ کلاس میں ٹریول کرتے ہیں, تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی تھرڈ کلاس میں ٹریول کریں. آپ تو ہمیشہ فرسٹ کلاس, ایئر کنڈیشن کلاس میں, آپ فرسٹ کلاس میں جاتے رہتے ہیں, تو کوئی اچھا تاثر نہیں دے رہا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ٹیکنوکریٹ, مطلب بڑے ایرسٹوکریٹ ہیں. تو یہ کوئی اچھا, آپ اگر صحیح عوامی پولیٹیشین بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کام تو تھیٹرکس تو کرنے پڑیں گے. تو جناح نے کہا جواب میں کہ آئی کانٹ ڈو دیٹ, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے, تو میں اس کو چھپاؤں کیوں, اور میں صرف اس لیے کہ میں منافقت کروں اور میں تھرڈ کلاس میں جاؤں. تو یہ ایک فرق تھا کہ ایک جو سچا لیڈر تھا وہ جناح ہی تھا. اور جناح صاحب کی جو اگر آپ دیکھیے پاکستان کا بننا اٹسیلف, دیکھیے گاندھی نے تو آزاد کروایا ہے نا برٹش سے, برٹش امپائر سے بھارت کو. وہ تو زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈی کولونائزیشن کا زمانہ تھا, اور بھی بہت سے جو نو آبادیاتی ممالک تھے وہ آزاد ہوئے. لیکن جناح کا کارنامہ یا کام تو ایک نیا ملک بنانا, یہ تو ایک نقشے میں ایک نیا ملک بنانا, یہ ایک اور ہی کام تھا, جو کہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا تھا. اور کیسی اسٹرگل تھی, اسٹرگل, اور اس کو آئینی اور قانونی طور پہ بنانا, یہ اس سے بڑا کمال ہر لحاظ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جناح بہت بڑی پرسنالٹی تھی, لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی. اچھا, اب آتے ہیں جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا. اس سے پہلے کہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب آؤں, محبوبہ مفتی جو ماضی میں رہی ہیں, چیف منسٹر بھی رہی ہیں 2014 سے 2019 تک, میرے 18 تک, انہوں نے ایک ریسنٹ بیان میں کہا کہ یہ بھارت کیوں بنگلہ دیش کے بارے میں صبح شام کہتا رہتا ہے کہ وہاں ہندوؤں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے, اور وہاں پہ مندروں کو گرایا جا رہا ہے, اور بہت مائنورٹی سے خلاف ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم تو ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے. جو کچھ ہوا اپنا اس وقت سنبھل میں, ایک آپ نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا, 5 مسلمان شہید ہو گئے. اس کے بعد شاہی جامع مسجد کا ایشو آپ نے کھڑا کر دیا. اس کے بعد آپ نے اللہ بھلا کرے یہ جو ہے متھورا میں ایک مسجد ہے اس کا معاملہ شروع کر دیا ہے. گیان وپی میں ایک مسجد ہے, اس کا آپ نے مندر وہاں نکال لیا ہے. اور اب کچھ نہیں بچا تو وہ اب کہنے لگے ہیں کہ جی جو جامع مسجد نیو دہلی میں ہے
جو ایک آئیکونک مسجد ہے، اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شاہ جہاں کے زمانے بنی تھی 1644 سے لے کر 10 سال کے عرصے میں 1654 تک، اس میں بھی یہ ایک مندر ہے، اور اس میں بھی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو یہ ریکویسٹ گئی ہے کورٹ کو کہ آپ اس میں بھی سروے کروائیے اور آپ کو یہاں سے ہی مندر ملے گا۔ تو اب مطلب ہر جگہ مندر، اس میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مندر ہیں، اور تو اس پہ محبوب مفتی نے کہا کہ آپ بھی تو مسلمانوں کے اور مائنورٹی سے خلاف صبح شام لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو بنگلہ دیش سے کوئی زیادہ مطلب کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہاں پہ آپ پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بھی رویے جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ہی ہیں۔ اگر بنگلہ دیش میں واقعی کوئی ایسی صورتحال ہے تو ہمارے ہاں بھی تو یہی صورتحال ہے کہ آپ نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیا کیا، اسی طرح آپ سنبھل میں کیا کیا، وارانسی میں کیا کیا، اور اب ہم نیو دہلی میں آ گئے ہیں کہ یہاں بھی مندر ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو چلیے ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ مسلمانوں کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، بھارتی مسلمانوں کے بارے میں، کہ کس طرح وہاں پہ ہندو جو اکثریت ہے کس طرح ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کرتی ہے۔ اب ایک بھارت کے اخباروں میں ہی رپورٹ ہوا ہے کہ مراد آباد جو کہ اتر پردیش کا ہی ایک شہر ہے، اتر پردیش میں سب سے زیادہ ہندوتوا کے جو لوگ ہیں نا، حالانکہ آر ایس ایس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ تو مہاراشٹر میں ہے، ناگپور میں، وہاں بھی اور بڑی حد تک اتر پردیش، یو پی میں یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ وہاں پہ ایک ٹی ڈی آئی ہندو ہاؤسنگ سوسائٹی، سٹی سوسائٹی ہے، ہندو ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام ہے، اس میں تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 400 فیملیز ہیں، یا 400 یونٹس ہوں گے گھروں کے۔ وہاں پہ ہوا یہ کہ ایک مسلمان ڈاکٹر ہیں، انہوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ جی میں یہاں پہ گھر لینا چاہتا ہوں، تو کوئی مالک مکان ہوں گے تو کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نے رابطہ قائم کر دیا ہوگا، تو انہوں نے وہ ٹی ڈی آئی سوسائٹی میں گھر خرید لیا۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ جی یہ تو ایک مسلمان نے گھر خرید لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ اب اس پہ ایک بہت بڑی کانٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے مراد آباد میں کہ بھئی یہ تو آپ جو کانٹریکٹ آپ نے سائن کیا اس کو آپ کینسل کیجئے، کیونکہ ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہندوؤں کی کمیونٹی میں کوئی مسلمان آ کر رہے، اور اس سے تو بڑی کمیونل جو ہارمنی ہے اس کو بڑا خدشہ لاحق ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گی، تو یہ تو آپ کانٹریکٹ ختم کریں۔ اب وہ ڈاکٹر ہیں مسلمان بھائی جو ہیں جنہوں نے یہ گھر خریدا ہے، وہ اس وقت تک تو ڈٹے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے مکان بیچا ہے وہ ہندو ہیں، وہ بھی اس وقت تک ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایک لحاظ سے یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ ختم ہو ہی جائے گا، کیونکہ اب وہ پتہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں مسلمان، انہوں نے یہ گھر اپنے رہائش کے لیے خریدا ہے یا کرائے انویسٹمنٹ کی ہے، کرائے دینے کے لیے خریدا ہے، nobody knows، لیکن یہ دیکھیے مائنڈ سیٹ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہندو کمیونٹی میں مسلمان کی رہنے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتنی بدقسمتی ہے سیکولر ملک جو کلیم کرتا ہے ہم سیکولر ہیں، اور صبح شام بنگلہ دیش کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ ہے یہ کیوں نہیں چیلنج ہوتا بھارت کا؟ بھارت میں دیکھیے سیکولرزم کا ورڈ آیا کب؟ یہ 1976 میں if I am not wrong اس کو لایا گیا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں لکھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، مائنڈ سیٹ ہی ہندوتوا کا یہی ہے، تو کیا کیا جائے؟ سو یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، تھوڑا سا کچھ حساس ٹاپک کی جانب بھی رخ کریں گے۔ اسٹے ود اس۔